اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکافی کا مقدمہ، تیسری قسط۔ اور آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ کیا لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی خود قائم کردہ جہالت پر قائم رہیں اور دین کو بغیر معصوم امام کی طرف رجوع ہوئے غیروں سے سمجھیں اور خود کو دین میں داخل سمجھیں اور اپنے باپ داداؤں اور بزرگوں کی اندھی تقلید اور استحسان کو اور ظن کو دین سمجھیں، اور تمام دینی امور میں خواہ وہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا عقلی قیاس کو داخل کریں اور آباء و اجداد قومی دانشوروں کی اندھی تقلید کریں۔ جواب میں فرماتے ہیں، برادر عزیز، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلاق عالم نے انسانوں کو حیوانوں سے خلقت میں ممتاز درجہ عطا فرمایا اور دونوں کی حیت ترکیبی میں سوچنے سمجھنے کی قوت اور استعمال عقل کا واضح فرق رکھا، جس کی وجہ سے انسان پر اللہ کی طرف سے عائد اوامر و نواہی اور اطاعت کی بھاری ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ حق سبحانہ نے دونوں صنفوں میں صنف انسان پر محبت و سلامتی اور صنف حیوان پر کھانا پینا اور مشقت و ضرر کے ساتھ زندگی گزارنا لازمی قرار دیا۔ پس اللہ نے انسان کو عقل و فہم جیسے ہتھیار سے لیس کر کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے اپنا محکوم بنایا، اور حیوان کو عقل و خرد سے محروم کر کے آزاد چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حیوانی زندگی تعلیمی معاشرتی وقار سے یکسر عاری ہے، جبکہ انسان کو علم، محبت اور تمدن جیسی نعمتیں میسر ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے کفر اور اوامر و نواہی سے پہلو تہی ہرگز جائز نہیں، ورنہ انبیاء اور رسل کے ذریعے دینی تعلیم کا خدائی نظام درہم برہم ہو جائے اور دنیا داروں کی اطاعت میں سلسلہ غیبی بے مقصد ہو کر رہ جائے۔ پس اللہ نے اپنے عادلانہ نظام کے تحت انسانی تخلیق میں اپنی رحیمانہ عنایت مخصوص کی، تاکہ انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ کر خالق کے احکام برضا و رغبت بجا لائے، ورنہ تخلیق انسان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ انسان پر لازم ہے کہ خدا کی کبریائی کا اعتراف کرے، اسے یکتا و تنہا مانے، اس کی حاکمیت تسلیم کرے، اسے اپنا خالق و رازق مانے، کیونکہ ان کی خلافت کی شہادت ہر سو چہار دانگ عالم میں عیاں ہے۔ اس کی حجت از خود روشن ہے، اس کی تخلیق کے سارے نمونے بے مثال ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ خدائے عز و جل کی توحید کی طرف سب کو راغب کریں، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی تخلیق خود شاہد ہے کہ ان کا صانع وہی معبود و یکتا ہے جو ان سب کی ربوبیت کر رہا ہے، اور بندوں کے اپنے وجود زی وجود خلاق عالم کی تدبیر و صنعت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ خدا نے خود اپنے بندوں کو جا بجا اپنی معرفت کے اشارے دیے ہیں، تاکہ بندہ اللہ کے دین اور احکام دین سے غافل نہ رہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اور یہ بات اس کی حکمت سے بعید ہے کہ اس کی مخلوق غافل ہو کر اس کے دین کی منکر ہو جائے۔ اس ضمن میں خدا کا ارشاد کلام پاک میں سورہ اعراف کی 169ویں آیت میں ہے، کیا اللہ نے لوگوں سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بولیں وہ حق ہو اور حق کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ پھر اسی طرح کلام پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 39 میں ہے کہ بلکہ یہ لوگ خود خدا کے بارے میں جو کچھ بولتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے اور حقیقت سے اس کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں، حالانکہ انہیں پابند کیا گیا تھا کہ احکام و امر و نواہی پر سختی سے عمل کریں اور حق بات بولیں، اور انہیں کفر و جہالت میں زندگی گزارنے سے منع کیا گیا تھا، اور انہیں دینی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سوال کرتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ نے کلام پاک میں سورہ توبہ کی سورہ نمبر آیت نمبر 122 میں فرمایا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے سے کچھ لوگ دینی سوجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر امام وقت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں، اور وہاں سے حاصل کردہ علم سے مالا مال ہو کر جب واپس اپنے گھروں کو پہنچیں
تو اپنی اپنی قوم کو اس علم معصوم کے ذریعے عذاب خدا سے ڈرائیں اور آخرت کا سامنا کرنے کا انہیں قابل بنائیں۔ اس طرح تعلیمات ائمہ علیہم السلام اقصائے عالم میں پھیلائیں۔ کلام پاک میں سورہ نحل کی 160 نمبر آیت میں ہے، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اسے ائمہ اہل بیت علیہم السلام یعنی اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو۔ اگر اللہ کا ارادہ بندوں کو جہالت میں مبتلا رکھنا ہوتا تو نہ اسے قرآن نازل کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی رسولوں کو مبعوث کرنے کی، نہ بندوں کو آداب زندگی سکھانے کی ضرورت تھی اور نہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سوالات پوچھ کر اپنی جہالت دور کرنے کی۔ ایسی صورت میں تو انسانوں کی زندگی جانوروں کی سی ہو جاتی، جن کا کام صرف کھانا پینا اور زندہ رہنا ہے، اور سارا نظام کائنات چشم زدن میں درہم برہم ہو جاتا۔ پس جب انسانی زندگی کا بغیر الہامی صحیفہ علم و ہدایت کوئی جواز نہیں، تو لازم ہے کہ ہر شخص کے لیے خدا کی طرف سے ایک معصوم ہادی موجود ہو، جو ان پر حجت ہو، ان کا معلم ہو، ان کا وکیل ہو، ان کا مشیر ہو، ان کو جہنم سے بچانے والا ہو اور ان کے ہر سوال کا جواب دینے والا صاحب امر یعنی معصوم امام ہو۔ اس کو دوبارہ سنیے۔ پس جب انسانی زندگی کا بغیر الہامی صحیفہ علم و ہدایت کوئی جواز نہیں، تو لازم ہے کہ ہر شخص کے لیے خدا کی طرف سے ایک معصوم ہادی موجود ہو، جو ان پر حجت ہو، ان کا معلم ہو، ان کا وکیل ہو، ان کا مشیر ہو، ان کو جہنم سے بچانے والا ہو اور ان کے ہر سوال کا جواب دینے والا صاحب امر یعنی معصوم امام علیہ السلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ اور آپ سب بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دامن کو تھام کے رکھیں اور آپ کے جلد ظہور کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔